جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں کہہ رہا تھا کہ ہماری جو پچھلی ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو اس کو جو آیت ہے 171 اس کو ہم دوبارہ کریں گے، ذرا تفصیل سے کر لیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان کی مثال کیا ترجمہ ہوگا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال، ان کی مثال کَمَثَلِ الَّذِي، اس مثال کی طرح، اس شخص کی مثال جیسی ہے، اس شخص کی مثال کی طرح ہے۔ اس شخص کہ کی میں نے آپ مثال کو کی بتایا طرح۔ کہ ہم نے منافقین کے اندر بھی پڑھا تھا کہ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، جیسا وہاں آگ جلانے والا یا روشنی دکھانے والا وہ ہادی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جو سب لوگوں کے لیے صحیح راستہ اب بتانے کے لیے آگ جلا رہے تھے کہ بھی اس آگ سے آپ صحیح راستہ دیکھ لیں، ایسا ہے نا؟ جی، اور اس کے آخر میں بھی آتا ہے کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، ایسے ہی ہے جی؟ جی ایسے ہی۔ جب اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو چھین کر لیں۔ لے گیا، وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا جس میں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد یہی الفاظ ہیں سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ہے وہاں۔ اب وہی مثال یہاں یہ ہے کہ وہ تو پکے پکے منافق تھے، اب یہاں کافروں کی مثال آ رہی ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کریں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی مثال کی طرح ہے۔ اب ایکو کا مطلب ہے چرواہے کا زور سے جانوروں کو یا ریوڑ اس کو آواز لگانا، کو کے اندر باقاعدہ ہے کہ ریوڑ کے جانور ان کو آواز لگانا۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ماں کی ضمیر جانور کی، کہ جو جانوروں کو زور سے آواز لگاتا ہے، کو بیما کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جانوروں کو زور سے آواز لگاتا ہے، ہاں، جو جانوروں کو زور سے آواز لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا یسمعو، وہ سنتے نہیں ہیں، الا دعاء و نداء، سوائے پکار اور آواز کے۔ اب اس کو بے ہنگم کہہ لیں یا بغیر سمجھ کے، یہ اس کا ترجمہ جو صحیح بنتا ہے۔ اب یہ مشکل میں سے ہے، لہذا میں گزارش یہ کروں گا کہ ساتھی یا تو اس کو انڈر لائن کر لیں اس کو، اور اس کو 2-3 بار ہم کہیں گے ابھی بھی۔ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ یہاں مَثَلُ الَّذِي سے مراد یہ لے کہ کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، اور ان کا ریوڑ کون ہے؟ وہ سارے ہی لوگ ہیں، ان میں سے جو کافر ہیں وہ ان کی مثال دی کہ وہ ایسے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی سنتے نہیں، اور مگر ان کے کان کے اندر صرف ایک آواز پڑتی ہے اور ایک پکار ہی پڑتی ہے، لیکن دماغ سے اندر ان کے کوئی چیز جاتی نہیں۔ یہ اس کے معنی ہیں جو تفصیل سے آئیں گے۔ اب اس کو چھوٹے الفاظ میں ہم ترجمہ کریں گے کہ ہمارا ترجمہ ہو جائے۔ جی جی، تو میرے ساتھ آپ کریں گے کیسر بھائی پہلے
جی سر. کمثل الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال جیسی ہے، اس شخص کی مثال جیسی ہے، ینعق بما، جو جانوروں کو زور سے آواز لگاتا ہے، جی جو زور سے آواز لگاتا ہے جانوروں کو، جی جانوروں کو، جو لا یسمعو الا دعاء و نداء. اب مجھے ترجمہ کر دیں. جو پکار اور آواز کے علاوہ کچھ نہیں سنتے. بالکل ایسا ہی ہے جو پکار اور میرے ساتھ کہیں، پکار اور آواز کے علاوہ کچھ دعا کا نہیں. مطلب کہیں گے پکار، اور ندا کا مطلب آواز، اللہ کا مطلب سوائے، علاوہ. کے علاوہ ہم اس یہاں ترجمہ کریں گے. لا یسمعو، نہیں سنتے. نہیں اس سنتے. بات پہ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل اتفاق کرتے ہیں. چلیں جی. اب جتنے بھی تراجم دیکھیں گے وہاں جانور ضرور لکھا ہوا ہوگا. جی سر. یا اگر آپ نے چیک کیا ہے تو اس میں بریکٹ کے اندر وہ جانور لکھا ہوا ہوگا، اس لیے کہ یانے کو ہوتا ہی جانور کے لیے آواز لگانا ہے. یہ بالکل ایسے اس کے آگے پڑھیں جی. جی آپ کیسر بھائی کر رہے ہیں. سم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یاکلون، تو وہ عقل نہیں رکھتے. وہ عقل نہیں رکھتے. اب نمرہ بیٹی آپ کریں جی، خود ہی پڑھیں اور خود کریں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال اونچی جنہوں آواز نے سے، ذرا کفر اونچی کیا. آواز سے. جی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِی، اس شخص کے مثال جیسی ہے، يَنْعِقُ بِمَا، جو جانوروں کو زور سے آواز لگاتا ہے، لا آپ کہہ رہے ہیں يسمع، کہ جو زور سے آواز لگاتا ہے، بما کا کر لیں جانوروں کو. جی جو جو زور سے آواز لگاتا ہے، بما جانوروں کو، لا یسمع الا دعاء و نداء، جو آواز لا یسمع، پکار اور آواز کے علاوہ، دعاء پکار، جو پکار اور آواز کے علاوہ کچھ نہیں سنتے. اچھا پروفیسر صاحب یہاں ہے الا دعاء و نداء. جی وہی ہم نے دعا کا کیا پکار، ندا کا کیا آواز. یہ و نداء اس کو ذرا لمبا کرنا ہے. نداء. جی بیٹا لمبا کریں. دعا و نداء. جی بما لا يسمع الا دعاء و نداء، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے. سم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور وہ عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی. اب سارے مل کے اس کا ترجمہ کریں گے اور میں اپنا کہوں گا، آپ اس کے پیچھے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال، جی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال، کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی مثال جیسی ہے، اس شخص کی مثال جیسی ہے، يَنْعِقُ، الگ سے کریں گے، زور سے آواز لگاتا ہے، زور سے آواز لگاتا ہے، بما، جانوروں کو جو لا یسمع. اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ماں کی ضمیر، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو چیز،
لیکن ینعقو کے اندر چونکہ جانور کو آواز لگانا ہے لہذا ہم بیما جن کو لگا رہا ہے یہاں بتا رہے ہیں کہ جو زور سے آواز لگاتا ہے جانوروں کو، اس لیے کہ ما یہاں مفعول کے طور پر آ رہا ہے. لا یسمعو الا دعاء و نداء، جو پکار اور آواز کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، جو پکار اور دعا کے علاوہ کچھ نہیں سنتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ دعا کا مطلب کون سی آواز ہے؟ جو قریب سے دی جاتی. ہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے. اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ بالکل قریب. جی، وَنِدَا، ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ندا دور سے آواز دور سے آواز لگانا، یا چیز دور ہو تو اس کو آواز لگانا، اس کے لیے ندا. یہ دونوں کے اندر فرق ہے. جی تو یہاں تک ہو گیا. جی جی سر ہو گیا. سم بکم عمیٌ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. اور وہ عقل نہیں رکھتے. ایک تو رکھتے ہیں نہیں، اگر رکھتے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ عقل نہیں کریں گے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. بہرحال ہم اس بات پہ اتفاق ہے وہ عقل نہیں رکھتے، اس لیے کافر ہیں. ان کو آواز جنت کی طرف دے رہے ہیں، راستہ بھی دکھا رہے ہیں، لیکن وہ اس کو سنتے نہیں ہیں، تو لہذا وہ سمن. یہاں تک ہو گیا. جی کلیئر؟ جی سر کلیئر ہے. میں جسٹ ایک محافظ بھائی کو کہوں گا کہ محافظ بھائی یہ آیت کل میں نے آپ سے سنی ہے انشاءاللہ. ہاں جی ٹھیک ہے محمد بیٹا. جی آپ نے بیٹا، آپ کا ماشاءاللہ وہ اکیڈمی بھی ہوگی اور وہاں سے آپ آتے ہیں تو جانے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں. ہمیں پتہ ہے کہ مشکل ہے، آپ اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہمارے پاس ہیں ان کے لیے واقعی مشکل ہے، امتحان بھی نزدیک ہیں اور ساتھ ہے یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا کلام پڑھ کے انشاءاللہ جائیں گے تو دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی، آج جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں عبادت کا تصور وہ مسجد کی حد تک ہے. عبادت کا تصور کیا ہے؟ مسجد کی حد تک. مسجد کی حد تک کیا مطلب ہے؟ مسجد کی حد تک نماز پڑھی اور واپس آ گئے بس. ہاں جی، نماز پڑھی اور روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، اگر حد ہے تو حج کر لیا، یہ بالکل عبادت ہے، اس میں شک نہیں، اور یہ بیج ہے عبادت کا. لیکن یہ بیج اگر مسجد سے نکل کے ہمارے اخلاق کے اندر، عادات و اطوار کے اندر، کھانے پینے کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی 4 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کے مسلمان ہیں یا 1 مہینے کے مسلمان، باقی تو جو جی چاہے کریں. پھر ایسا ہے؟ جی ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ عبادت کس کو کہہ رہا ہے. حیران کن صورتحال یہاں یہ آئے گی، اور حیرانے والی اس وجہ سے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ جی اے ایمان والو. آتا ہے. خاموش رہنا ہے، خاموش ابھی. کلوا من طیبات ما رزقناکم، پورا ایک جملہ. دوسرا یہ ہے، اس کا بھی آتا ہے. تیسرا ہے جب کھالو تو وشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ نیا لفظ ہوگا ایاہ. ایاکا کا مطلب کیا تھا؟ صرف تیری ہی. صرف تیری ہی. تو ایاہو کا مطلب کیا ہے؟ صرف اسی کی. تعبدون، اگر تم صرف اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے آپ انشاءاللہ. جی بالکل آرام. اچھا جی، انجینئر اطہر فاروق صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ کریں.
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، کلو تم کھاؤ، چلو جی، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، یا دوسرے لفظوں میں اے ایمان والو. ہم نے چونکہ اللہ دینا کا الگ الگ کیا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کلو تم کھاؤ، تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقنا اور کم، جی جو ہم نے تمہیں دی جو ہم ہے، نے تمہیں رزق ٹھیک دیا ہے. غلام سرور بھائی، کھا پی کے طیب چیزیں، اور پیچھے ہلال بھی آیا ہوا ہے، یہاں ہلال نہیں آیا، یہاں طیب آیا ہے. اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ وشکرو للہ، یہ ہے اصل میں چیز. جی وشکرو للہ. شکر کرو اللہ اب میں کا، نے کہا تھا کہ جب امر کا صیغہ آئے تو اس میں ابھی ابتدا کے اندر تم لگائیں، وشکرو للہ، اللہ کا شکر کیا کرو، شکر کرو اللہ کا، اور تم شکر تم کرو اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. ان کنتم ایاہ تعبدون کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم صرف صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. اسی ہی کی. ہم اسی کے اندر بھی فٹ آ جاتا ہے. اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا شکر ادا کرو. الحمد اب یہ جو شکر کرنا ہے، کھانا ہے حلال اور طیب کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا حصہ بتایا ہے. یہ جی بالکل صحیح ہے. بالکل. جی محبت بھائی، محبت بیٹا اس کا ترجمہ کرو. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، بیٹا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کلو تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو. ان کنتم اور تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور تم ان اللہ کا کنتم شکر ادا کرو ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو. جی باقی ساتھیوں کو کوئی کنفیوژن اس میں؟ بالکل نہیں سر. جی آگے چلتے ہیں. اب پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے ہلال کہا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جو پہلو ہے کہ بھی باقی آدمی کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں، جب آدمی کو کہتا ہے نا کہ فلاں چیز نہ کھاؤ یہ حرام ہے، تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار ساری چیزیں حرام ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں حرام، اور کیریکٹر بنانا ہے اپنا، اس لیے کہ یہ کھانے والی چیزیں ہیں، اور کھانا ایک عبادت ہے، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں سر. کوئی نہیں. تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس وجہ سے کہ یہ وہ بنیاد ہے. لیکن جب آنا ہے مسجد کے باہر یا باقی مہینوں کے اندر، تو کھانے کے بعد کم از کم وشکر للہ، الحمدللہ یہ کہہ دینا ہے اپنے دل سے کہ یا اللہ یہ جو حلال اور پاک تم نے دیا ہے یہ تو ہی دے سکتا ہے، اور تیرا بڑا شکر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزیں حرام کی ہیں. کتنی چیزیں حرام کی ہیں؟ 4 چیزیں. 4 ان چیزوں میں سے، کھانے والی چیزوں میں سے، کھانے والی. باقی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور جو ہماری معیشت ہے اس کے اندر سود کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. غیبت اور باقی چیزیں اخلاقیات کے اندر ان کو بھی کہا کہ بھی یہ بھی نہیں کرنا. لیکن کھانے کے اندر جو حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بتائی. انما، اچھا انا اور انما کے اندر فرق میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی. کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بالتاکید ہے، بے شک. یہ بالکل ٹھیک ہے.
इन्ना का मतलब बेशक होता है, तो इन्ना मा का मतलब कर लें बेशक बेशक बेशक। बित्ताकीद। जी बित्ताकीद, बिल्कुल। तो वो ज़हन में रखना है, बल्कि याहू इसके अंदर बाकायदा मौजूद है, सिर्फ तेरी ही, उस तरह बेशक है। तो इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत, हर्रमा का मतलब क्या है? हराम किया। हराम कर दिया। देखें इसके अंदर फाइल छुपा हुआ है, फाइल को तो देखना है। उसने हराम, फाइल कौन है? उसने हराम कर दिया। हाँ, उसने कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने। अल्लाह, शाबाश। तो बेशक उस अल्लाह ने हराम किया, कर दिया। क्या की? अलैकुम, अलैकुमुल मैतता पहली चीज, वद्दमा दूसरी चीज, वलहमल खिंजीर तीसरी चीज, और चौथी चीज बड़ी ही अहम है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ये चार चीजें। तो आप तर्जुमा करें जी, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, क्या करेंगे? बित्ताकीद हमने अल्लाह ने हराम की है, हमारे ऊपर हराम किया है मैतता, मुर्दा गोश्त, मुर्दार। जी मुर्दा। तमाम मुर्दों, तमाम मुर्दा चीजों, ठीक है। कोई भी चीज मुर्दा होगी तो उसको अल्लाह ताला ने क्या किया है? हराम। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि हदीस इसके साथ है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान मजीद की वजाहत कर, वहाँ समंदर की जो चीजें हैं, खास तौर पर फिश, वो इसके अंदर नहीं आएगी। ये ज़हन में रखिएगा। आपको इसलिए बता रहे हैं कि लोग इसी आयत को कहते हैं जी कि वो अल्लाह ताला ने तो मैतता कहा है, लेकिन कानून बनाने वाली दो हस्तियां हमारे पास मौजूद हैं, एक अल्लाह और एक अल्लाह के रसूल। तो बेशक तुम्हारे ऊपर तमाम मुर्दा चीजों को, अच्छा, वद्दामा और बहता हुआ खून, खून। और खून, बिल्कुल ठीक है। और बड़ा खूबसूरत इन्होंने तर्जमा किया है, खून जमा हुआ नहीं, बहता हुआ। जमा हुआ अगर रह जाता है कहीं अंदर तो वो ठीक है। तो वद्दमा और खून, बहता हुआ खून। लहम कहते हैं गोश्त को, गोश्त। और खिंजीर आपको पता है, लहमल खिंजीर किसको कहेंगे? खंजीर के गोश्त, और खिंजीर के गोश्त को, ठीक है। अब चौथी चीज जो है ये है बड़ी ही अहम, और ये आपके ईमान का हिस्सा है। जो इसके ऊपर अमल नहीं करेगा इसके ऊपर, तो वो अल्लाह के कानून के मुताबिक तो आप उसको मतलब जो भी कह दें। वमा उहिल्ला, उहिल्ला का मतलब ये होता है नामजद करना। किया गया। नहीं मसूद साहब प्लीज, मैंने कहा है कि आप थोड़ी देर खामोश रहें। ये वो हिलाल नहीं है। इसका मतलब होता है ऊंची आवाज से किसी चीज को नामजद करना, ये हिलाल वाली नहीं है, ये उहिल्ला, जिस पर ऊंची आवाज से पढ़ा जाए। तो हम इसको कह रहे हैं जिससे पढ़ा जाए, जिस पर लिया जाए, बिही जिस पर, लिगैरिल्लाह अल्लाह के अलावा कोई और नाम, और वो चीज जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। बस यहाँ ज़बा नहीं आया, यहाँ ज़बा नहीं आया। जी मैं खामोश हो जाता हूँ तो इसका मतलब है आप जी तो हाँ तो वो कहें ना आप। जी जी बिल्कुल सर, समझ आ रही है। तो यहाँ ज़हन में रखिएगा, इसकी तशरीह ये है कि अल्लाह के नाम के अलावा, क्योंकि जो पीछे थ्योरी है वो एक है कि जिसकी चीज उसी का नाम। अगर हम कहते हैं कि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इसका मतलब क्या है? उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, उसी के लिए है जो कुछ जमीन और आसमान में है। तो फिर नाम लेंगे किसी चीज पर उसको हिलाल करने के लिए,
خواہ وہ ذبح کرنا ہے، خواہ وہ ویسے کوئی اپنا ثواب کے لیے کرنا ہے، تو نام کس کا لیا جائے گا؟ اللہ صرف اللہ، اللہ کا اللہ کے نہیں، لیے ذبح کیا جائے صرف اللہ کا، صرف اللہ کا۔ جی یہ ذہن میں رکھ لیں۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تو کیا ہو گئی؟ بالکل حرام، حرام ہو۔ وہ بالکل حرام ہو گئی۔ میں اس کو صرف ایک لفظ یہ کہوں گا، اللہ خالق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ خالق، پیدا کرنے والا۔ خالق۔ اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مخلوق۔ بس یہ یاد رکھ لیں، اللہ کے علاوہ جتنے انبیاء، رسل، بندے، چیزیں، وہ ساری کی ساری مخلوق ہیں۔ اب اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کا بھی اس چیز پر نام لیں گے اور اس کو خواہ ذبح کریں، خواہ کوئی دسترخوان ہو اور اس کے اوپر کوئی آپ اس کے کسی کے نام پر دیں، تو یہ اس کے اندر آئے گا، یہی تشریح ہے اس کی، اس کے علاوہ اور کوئی تشریح نہیں ہے۔ اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام پکارا جائے یا نام لیا جائے، یہ اس کے معنی ہے، وہ حرام ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ حرام ہو گئی، حرام ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو اب ترجمہ کریں یہاں تک۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مل کے کہیں جی، بے شک بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے ہر قسم کی مردہ چیزیں اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور خنزیر کا گوشت الگ سے میں کہہ رہا ہوں۔ وما اہل بہ، اہل مجہول ہے، جس پر نام لیا جائے، جس پر نام لیا جائے، جی اہل۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ یہ جی ثابت ہو گئی۔ کوئی چیز مجھے اس کی تشریح زیادہ کروں گا تو وہ کافی وقت لگ جائے گا۔ نہیں سر، سب ٹھیک ہو گئی، سمجھ میں آ گیا۔ بس میں نے صرف ایک ہی بات کہی ہے، خالق اللہ، مخلوق میں سے کسی کا نام بھی لیں گے، خواہ میں نے لفظ انبیاء کہا ہے، رسل کہا ہے، اس کے نیچے جتنے بھی صحابہ یا کوئی اور چیز، کسی کا بھی نام لیں گے، وہ چیز بالکل حرام ہوگی۔ جی اب دوسری چیز یہ کیا ہے، ثواب پہنچانا یہ الگ چیز ہے، وہ نام لینا نہیں ہوتا۔ ثواب پہنچانا اور چیز ہے۔ ثواب آپ پہنچاتے جائیں، بے شک جتنا بھی کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو دینا ہے یا کسی کے صدقہ دینا ہے، وہ آپ ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کے نام پر دیں گے، لیکن دوسرے آدمی کو ثواب پہنچانے کے لیے دیں گے، وہ الگ موضوع ہے۔ اچھا جی آگے، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی؟ چار چیزیں۔ جی تین تو پوری ہیں، اور چوتھی ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہو۔ اب جی آگے چیز کیا ہے، اب بندہ ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں کچھ بھی نہیں مل رہا سوائے خون کے، سوائے کسی مردار کے، سوائے خنزیر کے، کچھ نہیں مل رہا اور وہ بھوک سے مر رہا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قانون کے اندر ریلیکس کر دیا، قانون کو ریلیکس کیا۔ وہ کیا کیا؟ جی فامانت ترا، اب یہ بھی ہم لفظ پڑھ چکے ہیں، ثم اضطرہ الی عذاب النار، کیا تھا؟ مجبور کر دوں گا، ہاں مجبور کر دوں گا، مجبور کر دے اترو، تو یہ ہے فامانت ترا ہے، ترو نہیں ہے، ترا، جو مجبور کر دیا جائے، جو
मजबूर कर दिया जाए। मजबूर कर दिया जाए। अब मजबूर करने वाला कोई भी हो सकता है, भूख हो सकती है, असलाफ हो सकता है, या बीमारी हो सकती है। जी, मजबूरी है कि उसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। आपने जितनी भी होम्योपैथिक की दवाएं हैं उनके अंदर अल्कोहल इस्तेमाल होता है, ऐसा है ना? क्यों जी? जी जी होता है। या इसके अलावा बाकी चीजें हैं मेडिसिन की, उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बीमारी है, इलाज नहीं है कोई चीज, तो ये इज़्तिरारी हालत है, मजबूरी की हालत है। तो फामन तुर्रा का मतलब क्या है? तो जो मजबूर कर दिया जो जाए, शख्स इस्तरारी तो हालत में मजबूर हो, कर दिया जाए, गैरा बागिन, ना वो बगावत करने वाला हो। बगावत का मतलब होता है कानून को तोड़ने वाला। बागिन का मतलब क्या है? ना वो बगावत करने वाला हो। बगावत कर इस्लाम के कानून जो कुरान और हदीस सुन्नत है, इससे वो ज़हन के अंदर बगावत नहीं कर रहा। मुसलमान है अंदर से पक्का, भूख लगी हुई है, बीमारी है, कैंसर हो गया या कोई और कोई चीज हो गई, उसके अलावा कोई चीज मिल ही नहीं रही, ये होगा गैरा बागिन। आगे क्या है जी? वला आदिन। आदिन भी आप पढ़ चुके हैं, या तदून, हद से तजावत करने वाला। हद से तजावुज करने वाला। तो यहाँ उसका एक आ गया, वला आदिन, और ना वो हद से पढ़ने वाला, तजावुज करने वाला हो कि भाई मैं तो आजाद हूँ, मैं चाहूं तो खंजीर खाऊं, चाहूं तो ना खाऊं। कौन होता है? तो वो है अपना बेबाक किस्म का इंसान। तो ये दो शर्तें हैं, ना वो बगावत करने वाला हो और ना वो हद को पार करने वाला हो। फला इस्मा अलैहि, इस्म कहते हैं गुनाह, ला का मतलब नहीं। तो फला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं, उस पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और इंतहाई मेहरबान है। इसके अलावा गफूर के अंदर भी है बहुत ज्यादा, या इंतहाई बख्शने वाला और बहुत ज्यादा मेहरबान है। इसके साथ जरूर क्या करें, ये मुबालगा के सीगे हैं। अच्छा जी, अब मैं कहूँगा प्रोफेसर वसीम कुरैशी साहब से कि वो इस आयत का तर्जुमा जरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यकीनन हर्रमा, हराम कर दिया, अलैकुम, तुम पर, जरा मादत के साथ हम एक जगह पे जरा खूबसूरत हम लगेंगे कि इन्नमा, हमने कहा बेशक, पढ़िए, इन्नमा बेशक, हर्रमा हराम कर दिया अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, अल मैता मुर्दार को, वद्दमा और बहते हुए खून को, वलहमल खिंजीर और खिंजीर के गोश्त को, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह और जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। नहीं, जिस पर अल्लाह के अलावा, जिस पर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया जाए, जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। हाँ जी, ये तर्जुमा करेंगे, इस बात पे इत्तेफाक हमारा जी। फमनिस्तुर्रा, बस जिसको मजबूर कर दिया जाए, गैरा बागिन, वो बगावत करने वाला ना हो, वला आदिन और ना ही हद से गुजर जाने वाला, फला इस्मा अलैहि, उस पर कुछ गुनाह नहीं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। जी बिल्कुल ठीक है। अब जी डॉक्टर जुल्फकार साहब। इन्नमा हर्रमा अलैकुम, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम किया। ये आगे अल मैता था, वो चीजें, वो स्पीकर ऊंचा कर लेना जरा, मुर्दार कह लें जी। हाँ, मुर्दा चीजें, वद्दामा और बहता हुआ खून, वलहमल खंजीरी और खंजीर के गोश्त को, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह और अल्लाह के अलावा किसी और चीज का नाम जिस पर लिया जाए।
फमानिल तुर्रा, जो मजबूर कर दिया जाए, गैरा बागिन, ना वो बगावत करने वाला हो, वला आदिन, और ना वो हद से तजावत करने वाला हो, वला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बहुत ज्यादा माफ करने वाला और इंतहाई मेहरबान, ये बहुत ज्यादा बख्शने वाला। गफूर, वो अफून आएगा तो यहाँ गफूर है, गाफरा से मगफरत से, बहुत ज्यादा बख्शने वाला और इंतहाई मेहरबान है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वक्त कितना है जी? तो सर साहब 4 मिनट है। मेरा एक सवाल है छोटा सा, यस और नो में बता दीजिएगा जी। ये आदिन और आदत में कोई मुमासलत है या वो अलग है, ये अलग है? आद और आदत जो हम उर्दू में आदत कहते हैं। जी जी जी, नहीं ठीक है, वो इसके अंदर है वैसे आद, मतलब कि जिसकी आदत ना हो तो, लेकिन इस जगह पे जो है आद, वो या तादून से ही आया है। बिल्कुल ठीक। आद से तजावुज करने वाला, उससे आद। और बाग, वैसे तो ये है कि मैंने आपको ये भी बताना है कि बाग जिसको हम बागी कहते हैं, वो उसके मानी हम मतलब गलत तरीके से कहते हैं। बाग का मतलब यहाँ ये है कि कानून को तोड़ने वाला। इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वरना तो ये है कि यब्तगूना, तलाश करना, चाहत करना, ये मानी है इसके। गैरा बागिन, जो अपनी चाहत करने वाला ना हो, ये उसके बाग के मानी है। बहुत वसी लफ्ज़ है बाग। तो आपको वो बता रहे हैं कि जो अमूमी है और जो हमारी जुबान के अल्फाज हैं उनको हम अपना रख रहे हैं, वरना बाग बहुत वसी लफ्ज है। आप इसी लफ्ज को कहेंगे बाग का बागी होगा, कानून तोड़ने वाला। जी जी जी। तो यब्तगूना का मतलब तलाश करना भी होता है, यब्तगूना का मतलब चाहना भी होता है। वो आगे आएगा, वो बताएंगे वहां। इसलिए कि एक ही, जैसा मैंने कहा, इश्तरा के 3 मानी है, खरीदना, फरोख्त करना, देना। तो अब वक्त आपके पास मेरा ख्याल है नहीं है। 2 मिनट 30 सेकंड है। 2 मिनट 20 सेकंड है। अच्छा तो प्रोफेसर साहब, यहाँ चूंकि वक्त कम है तो मैं आपकी इजाजत से एक बात जो है वो सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे जो सो कॉल्ड जो दानिश्वर हैं वो एक सोच को प्रमोट कर रहे हैं, और मैं इस चूंकि तजर्बे से गुजरा हूँ। जब 97 में गवर्नमेंट कॉलेज इंडिपेंडेंट इदारा बना था तो वहाँ पे एक सोच जो है वो तलबा में पैदा करने की कोशिश की गई है, और इसको हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर सिलेबस में शामिल किया गया कि वो सूअर के जो लेबोरेटरीज में पाले जाते हैं या जो घरों में जिनको नजस खुराक नहीं दी जाती वो हलाल हैं। हालांकि एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ मकामात पर आया, इन्नमा हर्रमा अलैकुम या हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। तो खिंजीर का नाम लेकर बाकायदा तौर पर जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया है, लेकिन इसके बावजूद नई नस्ल चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्रीम आती है और क्रीम को ही आगे जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है, तो एक सोची समझी स्कीम के तहत एक बाकायदा आर्टिकल जो है वो इंग्लिश जुबान में शामिल किया गया था। और हमारे यहाँ इस्लामियात में भी 2 ऐसे असहाब थे कि जो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ क्लासेस में जाके ये बात कहा करते थे कि जो लेबोरेटरीज में और घरों में सूअर पाले जाते हैं वो हलाल हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने खिज़ीन का लफ्ज़ कह दिया है, हम इसके अंदर इजाफा करते हैं। उसकी कोई चीज भी, उसकी हड्डी हो, उसके बाल हो, उसका गोश्त हो, उसकी खाल हो, सारी चीजें हराम हैं, सारी चीजें हराम। अब मैं यहाँ लेना नहीं चाहता नाम, वैसे एहतियातन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर ये जो लेज है, इसके अलावा मैकडोनल्ड और बाकी चीजें जो हैं, उन्होंने तो बाकायदा ये चीजें बताई हैं कि भाई हम इस चीज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये चीज लेज जो है उसके अंदर मुझे नंबर नहीं याद आ रहा, वो मैंने गूगल पे बाकायदा पॉइंट आउट किया तो वो पिग की तस्वीर आ गई और उन्होंने कहा कि इसके अंदर पिग का फैट है लेज के अंदर। जी मैंने खुद किया ये। तो ये जो आप कह रहे हैं इसके खिलाफ सारे साथी बिल्कुल आप मतलब अपना दिल से इसके खिलाफ जो जहाद करने के लिए तैयार हूँ। जहाद इस मतलब वही चीज है कि हमारा कानून है, हमारे कुरान मजीद ने ये कहा, आगे साबित करके दिखाया कि खिंजीर के अंदर ऐसी आते हैं और ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान के लिए मुफीद नहीं है। जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा होगा।